کثافت سے لطافت۔ مرنے والے ہر بندے کو کثافت سے لطافت میں جانا پڑتا ہے۔ جس کو مرنے سے پہلے مرنے موتو قبل ان تموتو کا شوق ہو، وہ کثافت سے نکل کر لطافت میں جانا سیکھ لیتا ہے۔ دونوں جہانوں کے قوانین الگ الگ ہیں۔ جیسے خلا میں جانے والا سائنسدان کشش ثقل سے آزاد ہو جاتا ہے، اسی طرح لطافت میں جانے والے فزیکل نیڈز کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ عالم لطافت کی اصل سمجھ تو تبھی آتی ہے جب اس بحر میں غوطہ لگایا جائے۔ آج کے بزرگان نے جو بہترین مثال بتائی ہے وہ ہے برف کی، جو کہ حالت کثافت میں ہے۔ جب یہ پانی بن جاتی ہے تو یہ حالت لطافت کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب یہ بھاپ بن جاتی ہے تو یہ دوسرا قدم ہے۔ پھر H2O کے مالیکیول ٹوٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں اور پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران ٹوٹ کر انرجی میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ لطافت کے اگلے مراحل ہیں۔ اس سے اگلی مثال عزیز میاں قوال نے اپنے گائے ہوئے کلام میں دی ہے: یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں، شیشے میں میں نشہ، میں نشے میں ہوں۔ شیشے کی بوتل حالت کثافت میں ہے، جو اس کے اندر میں ہے وہ شیشے کی نسبت لطیف ہے، اور اس میں کے اندر جو نشہ چھپا ہوا ہے وہ میں سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اور کلام لکھنے والا کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ باریک اور لطیف ہوں کہ میں نشے سے بھی زیادہ لطیف ہوں اور اس کے اندر چھپا ہوں۔ پرانے زمانے کے بزرگ مثال دیتے تھے کہ بھینس نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا دودھ نہیں نظر آتا۔ دودھ بھینس کی نسبت لطیف ہے۔ دودھ کے اندر مکھن چھپا ہوا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ مکھن کے اندر گھی چھپا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ گھی کے اندر طاقت چھپی ہے جو سب سے لطیف ہے۔ جنات، فرشتے، ارواح سب حالت لطافت میں ہیں۔ جس طالب علم کو تجسس ہو وہ حالت لطافت میں آنا جانا سیکھ لے اور روحانی دنیا سے مانوس ہو جائے تاکہ مرنے کے بعد زیادہ پریشانی نہ ہو۔ جیسے آج کل امریکہ، یورپ جانے والے طلباء جانے سے پہلے ہی کافی زیادہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں لینڈ کرنے کے بعد کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ کے بارے میں جاننے کے بعد موت کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ لطافت میں جانے کا طریقہ تو کوئی ماہر استاد ہی سکھا سکتا ہے، مگر جو بات عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ کثیف چیزوں کی کنزمپشن کم کی جائے اور لطیف چیزوں کا انٹیک بڑھایا جائے۔ ہر وقت جسم کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے تو روح کمزور اور نفس امارہ قوی ہوگا۔ روح کی خوراک بڑھائیں گے تو روح توانا ہوگی۔ عبادات، ذکر اذکار، مراقبہ، روحانی لوگوں کی باتیں سننے اور پڑھنے سے طبیعت میں لطافت آتی ہے۔ سائنسی تقابل یہ ہے کہ جس خلائی جہاز نے زمین اور سولر سسٹم کی قید سے نکل کے دور کی دنیا میں جانا ہو، وہ اپنے سفر کے دوران بار بار ہال اتارتا ہے اور اندر سے سمارٹ سائز کا جہاز نکل کے دور تک جاتا ہے۔ ہماری روح لطیف ہے اور ٹھوس جسم کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ عالم لطافت میں جانے والی اکثر ہستیاں جسم کثیف کو یہی چھوڑتی ہیں اور روح کی طاقت سے پرواز کرتی ہیں۔ ابھی تک تو سائنس اور روحانیت میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی، مگر وہ دن دور نہیں جب یہ دونوں مل کے انسانیت کی بہتری میں کردار ادا کریں گی۔